وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة فتح الله له بابا من العافية أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات، اوصاف، خوبیوں اور خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہستی تو ایک ہے، فرد واحد ہے، لیکن کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جتنے کمالات تھے، خوبیاں تھیں، اوصاف تھے، خصوصیات تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں جمع کر دی۔ اس لیے کہ آپ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید العرب والعجم، ساری کائنات کے امام اور سردار بنا کر بھیجے جا رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام انبیاء کرام کے تمام تر کمالات کو اپنے محبوب میں جمع فرما دیا، اور اسی کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ قسم کے اوصاف، کمالات، خوبیاں اور خصوصیات ایسی بھی عطا فرما دیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا نہیں ہو سکی۔ یعنی دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار لاتعداد خصوصیات ایسی عطا فرما دی جو سابقہ انبیاء کرام کو بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان کمالات اور خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ خصوصیت کیا ہے؟ درود و سلام والی خصوصیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کی مقدس جماعت فرشتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کی مقدس جماعت فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ کہا گیا تو نبی مکرم، شفیع معظم، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کی مقدس جماعت فرشتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی کیا کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اتنی بڑی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے، من صلی علی مرۃ واحدہ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تندرستی کا، عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ پہ درود و سلام پڑھنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے تندرستی کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ رب تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائیں گے، عافیت کا دروازہ اس کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم آپ پہ بھیج رہے ہیں. ہر نماز میں تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تو ہم آپ پہ آلریڈی بھیج رہے ہیں. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود و سلام درود کیسے پڑھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتایا. یعنی جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے جو تمام درودوں کا سردار درود ہے اور جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ پڑھا کرو میرے اوپر درود پڑھنے کے لیے. اور پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا رکھا؟ الصلاۃ والسلام علی خیر الانام. اور اس کتاب کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے 18 کلمات جو کہ صحیح احادیث سے مستند اور ثابت ہیں، ان کو انہوں نے اس پہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان تمام تر میں سے جس کو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی اور جس کے بارے میں انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو تمام درودوں کا سردار درود ہے، جس کی حیثیت اور مقام کو کوئی اور درود پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، وہی یہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. لہٰذا درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے. وہ درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کے لیے گائیڈ فرمایا اور جس کو آپ خود بھی پڑھا کرتے، صحابہ کو بھی آپ نے یہی پڑھنے کا حکم دیا. اور جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس درود پاک کی ہمیں جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے. اور پھر درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البخیل، کنجوس ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پہ درود ہی نہیں پڑھتا ہے. اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کنجوسی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ سے پہ درود ہی نہ پڑھے؟ اس سے بڑھ کر بخل اور کنجوسی کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر کیا بات ہے درود و سلام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے اتنی احادیث بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت پہ پیش ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں نا تو اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ دعا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے وہ لٹک جاتی ہے، ڈائریکٹ آسمانوں پہ نہیں پہنچتی. وہ دعا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے، دعا کے آداب نبی اکرم نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے دعا کی جائے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے تو پہلے کیا کیا جائے؟ اللہ کی تعریف کے کلمات ذکر کیا جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے؟ نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. پھر وہ دعا ڈائریکٹ آسمان پہ پہنچتی ہے. وگرنہ الدعاء معلقۃ بین السماء والارض، وہ دعا جس میں نبی اکرم پہ درود نہیں پڑھا جاتا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. جب تک درود نہیں پڑھا جاتا وہ ڈائریکٹ عرش الہی پہ پہنچ نہیں پاتی. اس لیے اللہ کے رسول کے صحابی کیا عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا تو اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، یعنی اپنی دعا کو 4 حصوں پہ تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. دوسرے حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی ہستی پہ درود پڑھتا ہوں. اور تیسرے حصے میں اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں. چوتھے حصے میں اپنے عزیز و اقارب جو لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہوتا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اس طرح میں نے اپنی دعا کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا پھر سے ابھی ان زدت فہو خیر،
اگر تو اپنی دعا کے اندر درود والے حصے کو بڑھا لے، اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر میں جو اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں، جس حصے کو میں نے اپنی دعاؤں کے لیے خاص کیا ہوا ہے، میں اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اس میں بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ابھی نے فرمایا یہ تو آپ میں ان زدت فہو خیر، میرے سے ابھی اگر تو دعا کے اندر درود والے حصے کو اور بھی بڑھا لے اور بھی اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر جس حصے میں اپنے عزیزوں و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہوں، میں وہ بھی نہیں کرتا، اس میں بھی میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ پھر فرمانے لگے ان زدت فہو خیر، میرے سے ابھی اگر تو دعا کے اندر درود والے حصے کو اور بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول اللہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر میں دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی ضرورت مانگتا ہی نہیں، میں پھر آپ پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا اے میرے سے ابھی اگر تو ایسا کر لے اِذَن یکفیک ہمک وغمک، تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تیرے دکھوں کا مداوع کر دیا جائے گا، تیری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، تیرے غم دور کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ درود و سلام کیا ہے؟ یہ دکھوں کا مداوع ہے، ہر مصیبت اور پریشانی کا علاج ہے۔ بن مانگے اللہ تیری تمام ضروریات کو پورا کر دیا کرے گا۔ یعنی جو بندہ دعا کرتا ہے نا اور دعا کے اندر حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد درود ہی پڑھتا رہتا ہے، درود ہی پڑھتا رہتا ہے، درود ہی پڑھتا رہتا ہے، اپنی کوئی حاجت اور ضرورت اللہ سے مانگتا ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بن مانگے پھر اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کے بندے کی ضروریات کیا ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کی حاجات سے کون واقف ہے؟ بن مانگے اللہ رب العزت اس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور درود و سلام کی کثرت کرنا، یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جب ایک مسلمان ان دونوں اعمال پہ ہمیشگی کرتا ہے، ان کی کثرت کرتا ہے اور اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنی حاجات اور ضروریات مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو رب تعالیٰ بن مانگے اس کی تمام تر ضروریات اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے درود و سلام کی کثرت کرنا، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن درود و سلام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ جمعے کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ان من اعظم الایام، یہ مہینوں میں سے یعنی دنوں میں سے سب سے عظیم دن جمعے کا دن، اور وہ دن جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ عیدا للمسلمین، تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ لہٰذا انتہائی عظمت والا دن، اور یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ تیبہ علیہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، وفیہ نفخہ، اور یہی وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن قائم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب یہ دن آئے تو کیا کیا کرو؟ میرے اوپر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، میرے اوپر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو، اس لیے کہ ان اللہ ملائکتہ سیاحین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہوا ہے جو پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، اور جو مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، وہ اس کے پڑھے ہوئے درود و سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنا عظیم الشان عمل، اتنی خصوصیت کا حامل عمل، اس کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو جو ہے وہ پڑھنے کی کثرت کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود و سلام کو اپنی جان بنا لیں، اپنے معمول کے اندر شامل کر لیں،
تاکہ دکھوں سے بچ سکیں، تاکہ ٹینشنوں سے پاک زندگی میں اثر آ سکے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ کوئی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کاروباری نقصانات اس کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے، رزق میں خیر ہو، برکت ہو۔ تو میرے بھائیو، ان سب اعمال کو بروئے کار لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم اس عمل کو اختیار کرنے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔